دوستو، صدری نسخہ جات اور صدیوں پرانے مجربات کے حصول کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبا دیں اور دوسروں کو بھی شیئر کریں تاکہ قیمتی گوہر کے حصول کے لیے آپ کو بر وقت اطلاع مل سکے اور آپ ان نایاب نسخہ جات سے مستفیض ہو سکے۔ دوستو، آج جو میں نسخہ آپ کے لیے پیش کر رہا ہوں یہ انتہائی مجرب اور نایاب قسم کا صدری نسخہ جات میں سے ایک ہے۔ یہ چنبل کے بارے میں ہے کہ انسان کے جسم پہ جب چنبل ہو جاتی ہے تو اس کے لیے یہ انتہائی نایاب اور اہم نسخہ ہے۔ چنبل کے حوالے سے انسانی جلد چونکہ بہت حساس ہوتی ہے اور جسم کو بیرونی اثرات یعنی شدید گرمی، دھوپ، سردی اور مختلف قسم کے جراثیموں سے محفوظ رکھتی ہے۔ جلد کی بیماریوں میں کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر انہیں ابتدا میں کنٹرول کر لیا جائے تو ان سے نجات ممکن ہوتی ہے، لیکن اگر ابتدا میں فرسٹ ایڈ نہ لی جائے تو یہ بگڑ کر چنبل کی صورت اختیار کر سکتی ہے یا کسی اور بیماری کو دعوت دیتی ہے۔ چنبل کی بہت ساری اقسام ہیں اور یہ کسی بھی عمر میں کسی فرد کو ہو سکتی ہے۔ جلد کی ایسی ہی بیماریاں جس میں سورائسس یعنی چنبل جلد کی ایک عام مگر خطرناک بیماری ہے۔ سورائسس کے علاوہ اس کو انگریزی زبان میں ایگزیما بھی کہتے ہیں۔ یہ بیماری متاثرہ شخص کو چڑچڑاہٹ اور بے سکونی کا شکار کر دیتی ہے۔ اس مرض سے جان چھڑانے کے لیے ایک طویل عرصہ لگ جاتا ہے۔ چنبل جلد کی اور بیماریوں کی نسبت ذرا زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہے۔ یہ ایک دائمی بیماری ہے اور اس بیماری کی وجہ سے جلد پر خارش زیادہ ہوتی ہے اور اس سے جلن بھی محسوس ہوتی ہے۔ جلد کی اوپری سطح اور بیماری میں یہ کھردرا پن آ جاتا ہے۔ چنبل کی بیماری میں جلد خشک ہونے لگتی ہے اور خشکی زیادہ بڑھ جانے کی صورت میں یہ چھلکوں کی طرح اترنے لگتی ہے۔ کچھ لوگوں میں چنبل ایک خاص انفیکشن سے پیدا ہوتی ہے جو آپریشن، زخم، گلے کی بیماریاں اور مختلف قسم کی ادویات کے استعمال کے بعد ہوتی ہے۔ جلد پر نمودار ہونے والی داد یعنی چنبل چھلکے نما ہوتی ہے اور ان میں خارش بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ماہرین کے مطابق یہ بیماری فالج اور دل کے امراض کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ شریانوں میں خون کے منجمد ہو جانے کے باعث بھی ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے۔ اس میں جلد کے بالائی پرت میں خلیوں کی پیداوار میں اضافہ ہو جاتا ہے اور متاثرہ حصوں پر جلد کھردری ہو جاتی ہے۔ موٹی اور باریک چاندی جیسی چھلکوں سے ڈھکی ہوتی ہے۔ ایسی جگہ پر خارش بھی ہو سکتی ہے۔ یہ مرض ناخنوں کی خرابی اور جوڑوں کے درد کے ساتھ بھی نمودار ہو سکتی ہے۔ علاج سے مکمل فٹ ہونے کے بعد یہ مرض دوبارہ بھی لاحق ہونے کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ اس مرض کا شکار بچے اور بوڑھے کم جبکہ نوجوان زیادہ ہوتے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق 20 سے 40 سال کی عمر کے افراد زیادہ اس مرض سے متاثر ہوتے ہیں۔ چنبل جسم کی کوہنیوں، بازوؤں، گھٹنوں اور ٹانگوں اور کمر پر اثر انداز ہوتی ہے۔ یہ بیماری انسانی کھوپڑی کو بھی لگ سکتی ہے اور سر میں شدید قسم کی خارش ہوتی ہے۔ چنبل کی وجہ یہ ہے کہ معمولات زندگی میں صفائی کا خیال نہ رکھنا، نظام ہاضمہ کا خراب رہنا، جسم اور کپڑوں کی صفائی کو نظر انداز کرنا، زیادہ میلا رہنا، دائمی قبض اور رفع حاجت کا نہ ہونا، نشہ آور ادویات کا استعمال، ذہنی دباؤ، ڈپریشن، شراب نوشی اور الکحل کا زیادہ استعمال کرنا، کثرت چائے کا بھی پینا، یہ اس کی وجہ بنتی ہے۔ چنبل کی بیماری جلد پر چھوٹے چھوٹے سرخ دانوں
یا کبھی سیاہی مائل دانوں کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے۔ جلد پر جمنے والی تہ کبھی بہت باریک اور کبھی بہت موٹی ہوتی ہے۔ چنبل کی بیماری جلد پر جس جگہ ظاہر ہوتی ہے وہاں سے آہستہ آہستہ بڑھ کر پھیلنے لگتی ہے۔ چنبل کی بیماری ٹھیک ہونے میں ایک خاص وقت لگتا ہے اور کچھ طویل دورانیہ اختیار کر جاتا ہے۔ یہ بیماری زیادہ تر گھٹنوں، سر، کمر اور کوہنیوں میں ظاہر ہوتی ہے۔ اس سے جلد پر خارش، سوزش اور جلن بہت زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ دوستو، اس کے علاج کے لیے میں انتہائی مجرب آج آپ کے لیے نسخہ لا رہا ہوں۔ یہ صدری نسخہ جات میں سے ہے اور 20 سالہ چنبل جو ہے اس سے بھی ایک ہی دفعہ اس کے نسخہ کے استعمال سے چنبل ٹھیک ہو جاتی ہے، اور وہ بھی یہ دوائی بنانے کے بعد صرف 1 گھنٹے تک لگانی ہے اور 1 گھنٹے کے بعد صابن سے دھو لینی ہے۔ اس کے بعد پوری زندگی یعنی دوسری خوراک کی ضرورت نہیں پڑے گی اور چنبل کی مرض سے بندہ نجات پا جاتا ہے۔ چنبل کا نسخہ نوٹ کر لیں۔ دن ون جو ہے، ایک قبرستان میں یہ درخت ہوتا ہے، ون اس کو بولتے ہیں، اس کی لکڑی لینی ہے اور اس کو جلا لینا ہے۔ وہ راکھ جو بنے گی وہ آپ نے 10 تولہ لینی ہے۔ ان بجھا ہوا چونا کلی یہ آپ نے 10 تولہ لینی ہے اور 20 کلو پانی میں ڈال کر آپ نے اس کو آگ پر چڑھا دینا ہے اور اتنا جوش دلانا ہے کہ 1 کلو پانی رہ جائے، وہ شیرہ سا بن جائے گا۔ آپ نے کچھ بال لے کر اس کی رسی بنانی ہے، اور بال کسی چیز کے بھی ہو سکتے ہیں، سر کے بال ہو سکتے ہیں یا کسی جانور کے بال ہو سکتے ہیں۔ جب وہ رسی آپ اس میں ڈالیں گے تو وہ ذرہ ذرہ ہو جائیں گی۔ جب یہ وقوع پذیر ہو جائے تو یہ دوائی بننے کی نشانی ہے۔ اب یہ مرہم تیار ہے۔ آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ حسب ضرورت معمولی سی مرہم کو گرم کرنا ہے اور چنبل والی جگہ کو صاف کر کے دھو کے اس جگہ پر لگانی ہے۔ لگانے کے بعد 1 گھنٹہ آپ نے انتظار کرنا ہے اور صابن سے اس کو دھو لینا ہے۔ دھونے کے بعد آپ کو دوبارہ دوائی لگانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی چنبل جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ دوستو، یہ انتہائی صدری نسخہ ہے، حکماء کے مطب کی زینت بن سکتی ہے، اور جو دوست احباب میرے اس نسخے کو سن رہے ہیں ان کے لیے یہ بہت ہی خاص الخاصل دوا ہے۔ انتہائی معمولی سی چیزیں ہیں لیکن کام میں بہت اعلیٰ و عرفہ چیزیں ہیں، ان سے بہت بے پناہ فائدہ لیا جا سکتا ہے۔ میرے نسخے کو بنائیں دوستوں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی بروقت آپ کو اطلاع مل سکے، اور ہو سکے تو دوسرے دوستوں تک ان نایاب اور صدری نسخہ جات کو شیئر کریں تاکہ ہر خاص و عام ان نایاب اور صدری نسخہ جات سے مستفیض ہو سکے۔